طاہر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سیریس میٹر ہے؟ سیریس میٹر ہے ملک صاحب، بدقسمتی سے ہم اس سیاسی تناؤ میں اتنے آگے چلے گئے ہیں، پورے معاشرے کے اندر ہی یہ عذاب ہو گیا ہے کہ اب سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنا اور مفاد کو اور رسول کو الگ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو ریاست کو کھاتے ہوئے بربادی اتارنے کو چلے جاتے ہیں، ہم نوکری میں ہوتے ہیں تو سارے جہان کے قانون برباد کر کے ہم اپنا مفاد دینا چاہتے ہیں، سیاست میں ہوتے ہیں تو یہی کچھ کرنے چلے جاتے ہیں۔ یہ کسی ریاست کے کسی سماج کی بربادی کی علامتیں ہوتی ہیں اور ہم اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں اس وقت۔ آپ ذرا غور کریں، خان صاحب نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، یہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ وہ جو شوکت 3 سال کی آڈیو لیکس ہوئی تھی، بنیادی طور پر وہ پروگرام رکوانے کی اٹیمپٹ اسی لیے تھا۔ اچھا، دوسرا پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا ایسا بہتر آپ پاکستان پہ ایٹم بم چلا دیتے ہیں۔ اب یہ کر دیا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نیگوسیشن میں پہلے ہی ہے اور وہ ہوگا اور وہ آگے چلے گا، اور انہیں ملکوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ کا تو علم ہے کہ جب ملک کے اندر مارشل لا تھے تب بھی ڈیل ہوتی رہی، تب بھی یہ نیگوسیشنز ہوتی رہی، یہ پروگرام چلتے رہے، کوئی یہ صرف ڈیموکریسی سے لنک نہیں ہوتے۔ میں اس ملک کے اندر ہونے والی الیکشن دھاندلیوں میں سب سے زیادہ متاثر ہوں، پیپلز پارٹی سب سے زیادہ متاثر ہے، لیکن ہم نے ہر دور میں یہ بات ضرور کی، پروٹیکشن، اپنے پروٹیکشن کے لیے کوششیں کی، احتجاج کیے، اسمبلیوں میں جا کے کیے اور کہا کہ بھائی یہ ہمارے اعتراض ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کر کیا رہے، کہتے ہیں ہمارے 88 سیٹوں پر ڈاکہ پڑا۔ درخواستیں چیلنج کتنے حلقوں کو کیا ہے؟ 12 یا 14۔ تو باقی آپ کا کلیم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ٹریبیونل میں آئیں گے۔ ٹریبیونل میں کہاں؟ ابھی تک آ جاتے ہیں نا، ابھی تک ہنوز انتظار ہے۔ میں وہی گزارش کر رہا ہوں، اب آپ درخواستیں ڈالنی ہو تو بیسٹ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، یہ اپنے کسی جونیئر کو کہیں وہ 10 درخواستیں لکھ کے صبح جا کے بھیج دے گا، آپ ڈالیں گے چونکہ یہ مسئلہ اٹھ گیا۔ لیکن آپ دیکھیں نا، آج تک کلیم ہے میرے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے، میرا 80 لاکھ روپے چوری ہو، اگر میں جا کے درخواست دے رہا ہوں کہ باقی میں بعد میں دیکھوں گا، میرا ابھی تو 12 لاکھ چوری ہوا ہے، تو یہ تو نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اس کا ایک اور پہلو، خدا نہ خواستہ ان کی بات مانی جاتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ایک پریشر بلڈ ہوگا، پہلے ہی ہمیں دباؤ میں رکھ کے عالمی ادارے کرتے ہیں، آئی ایم ایف والے، باقی ادارے، بہت ساری چیزوں کے اوپر ہمیں دباؤ میں رکھا جاتا ہے، یہ ایک اور دباؤ ہوگا، ایکسپلائٹیشن تو ہوگی نا، مطلب نیچرلی ہوگی، اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، سب ڈیفینیٹلی ہوگا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، اگر یہ پروگرام رک جاتا ہے، حکومت کو کیا ہوگا؟ حکومت گر جائے گی۔ کل آج ہماری حکومت ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کو زمین کے نیچے اتر گئے۔ کل ہماری حکومت نہیں تھی تو ہم کیا تھے؟ خان صاحب کی حکومت تھی تو کیا قیامت آ گئی تھی ملک میں؟ ہمارا ایشو یہ ہے کہ اگر آج یہ پیسہ پاکستان کو نہیں ملتا، اگلے سال کے اندر ہم دونوں سے بہتر جانتے ہیں کہ 25 سے 30 ارب ڈالر سالانہ ریکوائرمنٹ ہے اگلے 3 سالوں کی۔ یو ریکوائر اٹ، اور اگر آپ کو یہ نہیں ملتا 6 یا 7 ارب ڈالر تو آپ کو اور ایک پائی نہیں ملے گی۔ اصل میں یہ تو سرٹیفکیٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ باقی لیتے ہیں، یہ رقم میٹر نہیں کرتی، اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کو۔ میں نے نہیں بتانا، آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، یہ آپ کا فیلڈ ہے۔ آج ہی چائنا نے 2 ارب ڈالر رول اوور کیا ہے، وچ از پارٹ آف دی اوور آل پیکیج، جو 25 ارب پورا کیسے ہونا ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، پاکستان کو یہ پیسہ نہیں ملتا، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ کیا ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ کیا پاکستان میں ڈیموکریسی ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا پاکستان کے عام آدمی کا روزگار ٹھیک ہو جائے گا؟ اس ملک کے بھوکے کو کھانا ملنا شروع ہو جائے گا؟ یہ پہلے سے زیادہ زندگی تنگ ہو جائے گی؟ اچھا، مجھے افسوس ان لوگوں پہ ہے جو پی ٹی آئی کے اندر اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں، یا ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو اکانومی کی سمجھ ہے، بڑی نان سینس اپروچ ہے، معذرت کے ساتھ ان کو عمران خان کو بریف کرنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کہتے ہوئے دل دکھتا ہے، میں نے کبھی تلخ باتیں نہیں کی، لیکن یہ دس از بیونڈ ٹو مچ، دس از بیونڈ ٹو مچ۔ اب آپ نے نہ حد کر دی ہے، آپ پاکستان کے اوپر زیادہ لگانے آ کھڑے ہوئے ہو۔ ہاں، میں نے کہا نا، ہم سے کیا کیا نہیں ہوا۔ 2002 کے انتخاب میں ہم جیتے ہوئے ہمارے 21 ممبر توڑ کے سامنے حکومت بنا دی گئی، ہم اپوزیشن میں بیٹھے احتجاج کرتے رہ گئے، تو کیا ہم کیا کرتے؟ ہم پاکستان کے خلاف چل پڑتے۔